نیشنل بک فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام 7واں قومی کتاب میلہ تو 3 روز تک جاری رہنے کے بعد ختم ہو گیا، لیکن اس کا مرکزی خیال یعنی کتاب سے ہے زندگی رفتہ رفتہ اقتضائے زمانہ بنتا جا رہا ہے۔ دنیا بھر میں دانشور اس بات پر متفق ہیں کہ صحت مند معاشرے کی تشکیل کے لیے کتاب کے کلچر کو فروغ دینا اور کتاب خوانی کو معمولات زندگی کا حصہ بنانا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ پیرنٹس ہیں وہ زیادہ سے زیادہ جس طرح وہ محنت کر کے باقی جگہوں پہ لے کے جاتے ہیں اپنے بچوں کو، وہ کتابوں کی دکانوں پہ لے کے جائیں، خود بھی پڑھیں۔ بچہ وہی کرتا ہے جو اپنے پیرنٹس کو کرتے ہوئے دیکھتا ہے۔ گزشتہ صدی میں ٹیکنالوجی کی بدولت برق رفتاری سے ہونے والی ترقی نے انسانی رہن سہن میں نمایاں تبدیلیاں پیدا کر دی ہیں۔ کمپیوٹر اور انٹرنیٹ جیسی سہولیات سے ایسا گمان گزرنے لگا تھا کہ شاید انسان اب کتاب خوانی جیسی وقت طلب سرگرمی سے بے نیاز ہو چکا ہے۔ تاہم دنیا بھر میں اس کلچر کا عود پڑنا اس بات کی اہمیت کو واضح کرتا ہے کہ آج بھی اگر کتاب خوانی کو فروغ دیا جائے تو عوام سب کام تج کر کتاب کے ساتھ کھڑے ہونے کو ترجیح دیتے ہیں۔ اسلام آباد میں ہمارے شہر میں ایک سیاسی میٹنگ تھی، ایک جلسہ تھا، تو ہم لوگ یہی سمجھ رہے تھے کہ شاید کتاب میلے پہ سارے وہ لوگ وہاں چلے جائیں گے، لیکن ایسا نہیں تھا۔ یہاں پہ لوگ تا دیر آخری سیکنڈ تک آتے رہے اور جو بک سٹالز تھے جو بند ہو چکے تھے ان کو کھلوا کے خریداری کرتے رہے۔ قاسمی صاحب جیسے لوگ وہ نہ صرف یہ کہ ہم پہ شفقت فرماتے ہیں بلکہ گورنمنٹ میں جب ہوتے ہیں تو گورنمنٹ کو بہت اچھے مشورے دیتے ہیں۔ کل کا یہ جو نیشنل بک فاؤنڈیشن ڈاکٹر انعام الحق جاوید اور عرفان صدیقی، ان دونوں کی محنت شاقہ سے بہت زیادہ یہ پچھلے سالوں کی نسبت بہت بہتر تھا اور اگلے سال اس سے بھی انشاءاللہ بہتر ہوگا۔ دانشور طبقہ کتاب خوانی کے فروغ میں حکومتی کوششوں کو سراہتے ہوئے اس بات پر اطمینان کا اظہار کر رہا ہے کہ آئندہ چند سالوں میں ان اقدامات کے دیر پا ثمرات ملک و قوم کو ترقی اور خوشحالی سے ہمکنار کر دیں گے۔ ملک عمر، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔